بھارتی قابضین نے آج ضلع بانڈی پورہ میں 5 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار نوجوانوں کی شناخت عرفان احمد بٹ، سجاد احمد میر، شارق احمد میر، عرفان احمد جان اور عرفان عزیز بٹ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے اشٹنگو اور ہرجن سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا جواز پیش کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ مجاہدین کے لیے کام کرتے تھے۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما محمد مصدق عادل کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد ہسپتال میں داخل کرا لیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر اور محبوس رہنما نعیم احمد خان نے 5 کشمیری سرکاری ملازمین کو برطرف کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آمرانہ اقدام بھارت کی اس نوآبادیاتی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد غیر قانونی طور پر جائیدادوں کی ضبطی، جبری قبضہ اور بے دخلی، شہری املاک کی تباہی اور مقامی لوگوں کو بے اختیار کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ظالمانہ مہم میں اس وقت تیزی آئی جب مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ قابض حکام علاقے کو معاشی طور پر کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے یہ بات کشمیر ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے جس نے سری نگر میں ان سے ملاقات کی اور انہیں حکام کی عوام دشمن پالیسیوں سے آگاہ کیا۔ مشن اسٹیٹ ہوڈ کے صدر سنیل ڈمپل نے اسمبلی انتخابات سے قبل علاقے کی ریاستی حیثیت اور دفعہ 370 کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ سنیل ڈمپل نے جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشن اسٹیٹ ہوڈ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے اگر وہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے اپنا موقف واضح کرے۔ بھارت میں مودی کی فسطائی حکومت کے دور میں انسانی حقوق کے کارکنوں کو ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو ہراساں اور گرفتار کیا جانا بھارت میں اب ایک معمول بن چکا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے اس سلسلے میں جاری کی گئی ایک رپورٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2021-22 کی سالانہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں پر مسلسل ظلم و ستم نے بھارت میں انسانی حقوق کے کام کو ایک جرم بنا دیا ہے اور یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک فسطائی ریاست بن چکی ہے۔